جو معراج کا واقعہ ہے یہ سارا معجزہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، معراج کسی کو ماں کی گود میں ہوئی، یہی معراج کسی کو مچھلی کے پیٹ میں ہوئی، کسی کو آرے کے نیچے ہوئی، کسی کو آتش نمرود میں ہوئی، اور کسی کو معراج کوہ طور پر ہوئی، کسی کو معراج تخت پر ہوئی۔ اور میرے اور آپ کے نبی کی جب باری آئی تو اللہ نے ان کو اپنے پاس عرش عظیم پر بلا کر معراج کروائی۔ کہاں؟ عرش عظیم پر بلا کر اللہ کے نبی کو معراج کروائی۔ اللہ کے نبی یہ دیکھیں تمام انبیاء سے افضل ہیں، اللہ نے سارے انبیاء کو معجزے عطا کیے، لیکن جو معجزات میرے نبی کو عطا کیے وہ کسی کو عطا نہیں کیے۔ میرے نبی کے معجزے بھی اعلیٰ ہیں، میرے نبی کے کمالات بھی اعلیٰ ہیں، میرے نبی کا معجزہ بھی اعلیٰ، کمالات بھی اعلیٰ، حسن بھی اعلیٰ، اور ان کی جو معراج ہے وہ بھی سارے انبیاء سے اعلیٰ ہے۔ عرش عظیم پر اللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے۔ معراج جو ہے یہ سارا معجزہ، یہ جو واقعہ سارا معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی مکہ میں حضرت ام ہانی کے گھر میں محو خواب تھے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، حضرت جبریل گئے اور اللہ کے نبی کو لے کر معراج کے سفر کے لیے مکہ سے لے کر بیت المقدس میں پہنچے۔ اب جب یہ سفر کر رہے تھے حضرت جبریل کے ساتھ، تو سفر میں ایک بڑھیا عورت نے اللہ کے نبی کو بلایا۔ حضرت جبریل نے اشارہ کیا کہ آپ نے اس کے سوال کا جواب نہیں دینا۔ پھر کچھ آگے گئے، ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے اللہ کے نبی کو بلایا۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اس کے سوال کا بھی جواب نہیں دینا، اس کو بھی جواب نہیں دینا۔ آگے جا کر پوچھا جبریل وہ کون تھے؟ حضرت جبریل فرمانے لگے جو بڑھیا عورت تھی جس نے آپ کو بلایا تھا وہ دنیا تھی، اور جو بوڑھا شخص تھا جس نے آپ کو بلایا وہ شیطان تھا، تو اس لیے میں نے روکا کہ ان کے سوال کا جواب نہیں دینا۔ اب اللہ کے نبی جا رہے ہیں، بیت المقدس میں ابھی نہیں پہنچے، مشاہدہ ہوا کہ کچھ ایسے لوگوں سے گزر ہوا کہ جن کے ہاتھوں کے ناخن بڑے بڑے تھے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے کو چھیل رہے تھے، اپنے چہرے کو زخمی کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ حضرت جبریل فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے تھے، شکایات کرتے تھے، اللہ نے ان کو ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے کہ یہ اپنے ہی ناخنوں سے، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے جو منہ کو وہ زخمی کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ایک اور روایت ہے کہ جو شکایت کرنے والا، جو غیبت کرنے والا، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ یہ غیبت ایک ایسا بڑا گناہ ہے، یہ ایسا بڑا گناہ ہے، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر چند آگے گئے تو دیکھا کہ چند لوگ ہیں، ان کے منہ میں پتھروں کے نوالے آ رہے ہیں، وہ پتھر کھا رہے ہیں، پھر پتھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبریل فرمانے لگے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کا کاروبار کرتے تھے، اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ ان کے پیٹوں کو پتھروں سے بھرا جا رہا ہے، جو سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے گئے، ایک ایسا گروہ دیکھا کہ جن کے جو سر تھے ان کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، پتھر ان کے سر پر مار رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبریل فرمانے لگے میرے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے، جو نماز میں سستی کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں آج ان کو یہ سزا ہو رہی ہے کہ ان کے سروں پر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں نماز پڑھنی چاہیے، نماز تو میرے اور آپ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
نماز تو شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، یہ جو نماز ہے یہ تو جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے، اور یہ جو نماز ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بندہ گھر سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح احرام باندھ کر بندہ عمرے کی طرف جاتا ہے یا حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ اور دیکھیں صبح کی نماز پڑھا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں۔ جو صبح کی 2 سنتیں ہیں، دنیا کی ساری دولت، جتنی دولت ہمیں نظر آتی ہے دنیا میں کہ یہ دولت ہے یہ دولت ہے، وہ ساری اگر اکٹھی کی جائے ایک پلڑے میں رکھی جائے، جو فجر کی 2 سنتیں ہیں وہ ان ساری دولت سے زیادہ افضل ہیں اور قیمتی ہیں۔ یہ ایسی ہے، یہ آپ فجر کی نماز بھی پڑھا کریں، ظہر کی نماز بھی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی۔ نماز تو مومن کی معراج ہے، اسے پڑھنا چاہیے، ہر حال میں پڑھنا، اس کی معافی ہے نہیں۔ اب جب بیت المقدس میں پہنچے جہاں سارے انبیاء کی سواریاں کھڑی تھیں، وہاں براق بھی جا کر رکا۔ اللہ کے نبی بیت المقدس میں داخل ہوئے، تمام جو انبیاء تھے وہ ساری صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل نے اللہ کے نبی کو اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے وہاں نماز پڑھائی۔ نماز پیچھے پڑھنے والے کون تھے؟ تمام انبیاء۔ ایک اور روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے جہاں انبیاء بھی تھے وہاں ملائکہ بھی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ شان کیسی ہے، کتنی عظیم شان ہے، میرے نبی کی کتنی عظیم شان ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے نبی اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور یہ دیکھیں میرے نبی کا معجزہ بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا مشن بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا کام بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کے صحابہ بھی اعلیٰ ہیں، میرے نبی کی اہل بیت بھی اعلیٰ ہے۔ میرے دوستوں، جس چیز کی نسبت نبی سے ہو گئی وہ چیز اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے۔ جس کی نسبت میرے نبی سے ہو گئی، اب یہ معراج تو اللہ نے سارے انبیاء کو کروائی، لیکن معراج کا رنگ اور تھا، نرالا تھا۔ لیکن جب یہ معراج میرے نبی کو کروائی گئی، یہی معراج ان کو دنیا پر بھی ہو سکتی تھی، لیکن میرے نبی کی عظمت اتنی بڑی ہے، ان کی شان اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں معراج نہیں کروائی بلکہ اپنے پاس آسمانوں کے اوپر بلا کر عرش عظیم پر معراج کروائی ہے۔ یہ میرے نبی کی شان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے نبی کی شان اتنی عظیم ہے کہ ہم ان کو اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتے، ان کی شان جو عظیم ہے۔ اب جب سارے انبیاء کو امامت کروائی، نماز پڑھائی اور ملائکہ نے بھی پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کے نبی کے لیے 2 مشروب لائے گئے۔ ایک پیالہ تھا دودھ کا، ایک پیالہ تھا شہد کا۔ تو اللہ کے نبی نے دودھ والے پیالے کو پسند کیا اور دودھ پیا۔ اور یہ دیکھیں یہ معراج کا یہ جو پہلا حصہ ہے، یہ مکہ سے بیت المقدس تک جو معراج کا دوسرا حصہ ہے وہ بیت المقدس سے لے کر عرش عظیم پر